حضرات محترم، اب ہم اور آپ ایک ایسے وقت میں داخل ہو گئے ہیں، گویا یہ رات ایسے وقت میں داخل ہو گئی ہے کہ اب مانگنے کا وقت ہے۔ یوں بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی ساری عدالتوں کا دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو اللہ کی عدالت کا دروازہ کھلتا ہے اور ہر مانگنے والے کو ملتا ہے، اور وہاں سے ایک آواز ہوتی ہے، حل مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، کوئی گنہگار جب اپنے رب کے آگے رو رو کر کے گڑ گڑا کر مانگتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو پھر اس کی لاج رکھ لی جاتی ہے، اس کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ ویسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں کے آنسوؤں کے قطرے بڑے عزیز ہیں، بڑے پسند ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں آنسوؤں کا قطرہ آنسو نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو موتی ہوتا ہے، موتی بن کر کے اسے چن لیتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو قطرے پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، ایک وہ قطرہ شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ، اور ایک گنہگار کی آنکھوں سے ٹپکنے والا آنسو کا قطرہ۔ یہ دو قطرے ایسے ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ قاضی الحاجات میں کچھ مانگے جہاں سے ملتا ہے اور جہاں کے علاوہ کہیں سے نہیں ملتا۔ یہ عقیدہ پہلے سے درست کر لیجئے کہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ دینے والی۔ کسی شاعر نے کہا کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ملاحظہ کیجئے گا کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو وہ کروڑ دینے والا رب ایسا کریم اور ایسا رحیم داتا جو دیتا ہے تو ناراض ہو کر نہیں دیتا بلکہ خوش ہو کر کے دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں سے مانگیے نا، ایک بار آپ مانگیں گے شاید آپ کو مل جائے گا، دوسری بار پھر آپ اس سے مانگیں گے تو اگر مگر کرنے لگ جائے گا، تیسری بار مانگیں گے تو آپ کو آتے ہی جیسے وہ دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا یا پھر اور کوئی بہانہ کر دے گا۔ اس گلی سے آپ آ رہے ہیں وہ اپنا راستہ بدل لے گا۔ تو ایک سے دو بار میں دینے والا انسان کترانے لگ جاتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جس نے سب کو مانگنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے اور کہا ہے کہ جب جہاں جس وقت چاہو تم مانگو، میں تو کالے پہاڑ کی کالی چٹان کے نیچے کالی چیونٹی جو رینگتی ہے وہ بھی مجھ کو پکارتی ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ تم تو میرے اشرف اور افضل بندے ہو، لہذا تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو اب آئیے پکارنے کا وقت ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں ہم نے ان گنت بے حساب اور بے شمار گناہوں کو انجام دیا ہے۔ مولا کریم آج آپ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ اس محفل میں نوجوانوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، عالموں نے اور عامیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ پروردگار عالم سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے، سب کی ضرورتیں پورا کر دیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں مولا کریم انہیں رزق حلال نصیب فرما دیجیے۔
اے اللہ ہمارے گھروں میں بہت سی بیٹیاں اور ہماری بہنیں اب تک کے کنواری بیٹھی ہیں، مولا کریم ان کے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ پروردگار عالم بہت سے گھروں میں میاں بیوی میں اور باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، پروردگار عالم ان تمام جھگڑوں کو ختم فرما کر دونوں دلوں کو آپس میں شیر و شکر کی طرح سے ملا کر محبت پیدا فرما دی۔ اے اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرما۔ اس جلسے میں جن جن لوگوں نے محنت کی ہے، جن جن دماغوں نے اور جن جن صلاحیتوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے میں کام کیا ہے، پروردگار عالم سب کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیجیے، سب کو اس کا اجر جمیل نصیب فرما دیجیے۔ پروردگار عالم میں سب کا نام تو نہیں جانتا، بس یہ کہنا کہ اس محلے کے تمام نوجوانوں بزرگوں نے مل کر کے اتنا خوبصورت جلسہ کیا، پروردگار عالم اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کے کاموں کو، بگڑی ہوئی تقدیروں کو بنا دیجیے۔ جتنا خوبصورت جلسے کو سجایا ان کی زندگی کو بھی سجا دیجیے، ان کی زندگی میں بھی نورانی اور چمک پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے، سب کی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما دیجیے، ہماری جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کو مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان چند دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔